تھر کول کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کے لیے 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو ہماری مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نظام سے جوڑے گا۔ اس کے علاوہ گوادر بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے اور چاروں صوبوں میں ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کے لیے 93 ارب سے زیادہ کی رقم مختص کی گئی ہے تاکہ پورے ملک میں تیز تر نقل و حمل کے ذرائع دستیاب ہو سکے۔ سستی، قابل اعتماد اور پائیدار توانائی کی فراہمی اس حکومت کا عزم اور معیشت کی بنیادی ضرورت ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں بجلی کے شعبے کے لیے 116.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں کلیدی ہائیڈرو پاور منصوبے جیسے ڈاسو ہائیڈرو پاور منصوبہ، تربیلا ڈیم کی 5ویں توسیع اور مومن ہائیڈرو پاور منصوبہ شامل ہے۔ بجلی کی ترسیلی صلاحیت بڑھانے کے لیے سیٹ کام اور بیٹری سٹوریج جیسے جدید نظاموں میں سرمایہ کاری کے لیے بالترتیب 10.2 ارب اور 3 ارب روپے شامل ہیں۔ صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اسپیشل اکنامک زونز میں بجلی کی فراہمی کو ترجیح دی گئی ہے۔ صاف اور قابل تجدید توانائی کے 9 منصوبوں کے لیے وابڈا کو 50.2 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان میں 8 ہائیڈرو پاور منصوبوں کے لیے 13.1 ارب روپے کی خصوصی رقم مختص کی گئی ہے۔ مزید برآں وابڈا اور نیشنل گریڈ کمپنی اپنے انفرادی وسائل سے 158 ارب روپے سے زائد کی سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان کو پانی کے کئی سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے سٹوریج کی کمی ہوتی صلاحیت اور موسمیاتی تبدیلی سے آنے والے سیلاب۔ گزشتہ سال دریاؤں میں آنے والے سیلاب نے ہماری معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ یہ نقصان ہمیں اس شعبے میں منظم سرمایہ کاری کی فوری ضرورت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں 43 آبی منصوبوں کے لیے 103.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سب سے اہم منصوبوں میں دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب روپے، میمن ڈیم کے لیے 22 ارب روپے، داسو ہائیڈرو پاور کے لیے 15 ارب روپے اور کراچی کے بلک واٹر سپلائی منصوبے کے 4 کے لیے 10 ارب روپے شامل ہیں۔ پاکستان کی شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2035 تک ہماری تقریباً نصف ملک کی آبادی شہری علاقوں میں مقیم ہوگی۔ اربن سینٹرز میں ہماری معیشت کا تقریباً 55% حصہ ہیں اور 80 لاکھ سے زائد ملازمتیں فراہم کرتے ہیں۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 26-27 میں سسٹینیبل اربن ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ کے شعبے کے لیے 54.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس مختص رقم کے ذریعے وفاقی اور صوبائی سطح پر 1,50,000 سستے اور کلائمیٹ ریزسٹنٹ رہائشی یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ 10 بڑے شہروں کے لیے ڈیجیٹل ماسٹر پلانز تیار کیے جائیں گے اور شہری پانی اور صفائی کی فراہمی میں واضح بہتری لائی جائے گی۔ یہ منصوبے ان اقدامات کے علاوہ ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ ان دونوں کے امتزاج سے ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے میں واضح اور دور رس نتائج کی حامل مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ صنعتی ترقی اور برآمدی مسابقت کی رفتار بڑھانے کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صنعت اور تجارت کے لیے تقریباً 6.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا حصہ کراچی انڈسٹریل پارک کے بلاک 1 کی تعمیر و ترقی پر صرف ہو رہا ہے۔ کراچی، لاہور اور سیالکوٹ میں صنعتی ڈیزائننگ اور آٹومیشن کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں ڈینٹل اور سرجیکل آلات کے سپورٹ سینٹر کے ذریعے ہم اپنی برآمدی صنعتوں کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سمیڈا کے تحت ٹیکسٹائل کے شعبے میں 1000 انڈسٹریل سٹچنگ یونٹس کے دوسرے مرحلے کی توسیع ہو رہی ہے، جس سے اضافی برآمدات اور ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ جناب اسپیکر، عوامی صحت کی دیکھ بھال ہماری اہم قومی ترجیح ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں صحت کے منصوبوں کے لیے 25.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان میں ٹرشری ہیلتھ کیئر کی سہولیات کی توسیع، ہنگامی اور کرٹیکل کیئر کی مضبوطی، کینسر کے علاج کی سہولیات میں وسعت، بیماریوں کی نگرانی کے مربوط نظام اور تشخیصی اور ریگولیٹری ڈھانچے کی جدید کاری شامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور تحقیق ہماری معاشی اور سماجی نمو کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام 26-27 میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے کے لیے 46 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔
जो गुज़श्ता साल के 34.9 अरब के मुकाबले में एक काबिल ज़िक्र इजाफ़ा है। इसमें मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए वज़ाइफ की फराहमी यूनिवर्सिटी की तहकीक खोल की है में इजाफ़ा, पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क की अपग्रेडेशन के ज़रिए डिजिटल लर्निंग का फ़रोग़ और AI पर मबनी तालीमी निज़ाम का फ़रोग़ शामिल है। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अलहदा 3.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनसे टेक्नोलॉजी की मुंतकली, SMEs, काबिल तजदीद तवानाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़राअत और सेहत वगैरह की टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विज़न है कि तालीम के मौक़े मुआशरे के महरूम तबक़ात तक पहुँचने चाहिए, और इस विज़न की सबसे रोशन मिसाल दानिश स्कूल्स हैं। ये स्कूल्स मुल्क भर की बासलाहियत मगर वसाइल से महरूम बच्चों को आला मयार की तालीम फराहम कर रहे हैं। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में दानिश स्कूल्स के लिए तकरीबन 22 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजमूई तौर पर स्कूल और कॉलेज की तालीम के लिए 26.3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें असातिज़ा की तरबियत, स्कूलों में दाखिलों की तादाद बढ़ाने, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की तोसी और डिजिटल लर्निंग का फ़रोग़ शामिल है। इसी तरह नौजवानों की हुनरमंदी और रोज़गार के लिए नैपटेक के ज़रिए वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 7.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि हर पाकिस्तानी नौजवान के हाथ में वो हुनर हो जो उसे 21वीं सदी की मईशत में कदम रखने के लिए काबिल बना सके। जनाब स्पीकर, हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी और आम शहरी को उसकी दहलीज तक खिदमत पहुँचाना एक अहम तरजीह है। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में गवर्नमेंट शोबे के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो सिविल सर्विसेज, इंसाफ, पुलिस और रेगुलेटरी इस्लाहात और वफाकी और सूबाई सतह पर डिजिटल गवर्नेंस के तौसीक़ के लिए बरूए कार लाए जाएंगे। जनाब स्पीकर, कम तरक्की याफ्ता इलाके और खित्ते हमारी खसूसी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेशुदा अज़ला के लिए मजमूई तौर पर 144.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 45 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 44 अरब रुपए और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मेशुदा अज़ला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म के खसूसी पैकेज के तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मैंने इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हुकूमत के अखराजात की तरजीहात बयान कर दी हैं। अब मैं टैक्स इक़दामात का ज़िक्र करूँगा और उन तजावीज़ जो हम हैं उनको मैं 3 हिस्सों में पेश करना चाहूँगा। पहला हिस्सा जो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि वो सारा जो पहला हिस्सा है वो टैक्स रिलीफ के बारे में है। फिर जो टैक्स रैशनलाइजेशन के इक़दामात हैं और बाद में FBR के न्यू ऑपरेटिंग मॉडल का मैं ज़िक्र करूँगा। जनाब स्पीकर, मैं अब इस ऐवान की ख़ास तौर पे तवज्जो चाहूँगा, बिकॉज़ यहाँ वो रिलीफ मेजर्स की बात हम करने जा रहे हैं जो पिछले कई सालों से ये कहा जा रहा था कि इस हुकूमत जो आई है, इन्होंने मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए हैं, इसको हम ग्रोथ की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। तो ये जो अब हम बात करने जा रहे हैं रिलीफ के बारे में, और ये ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत, उनकी गाइडेंस, उनकी इंस्ट्रक्शन पे ये रिलीफ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो मैं सबसे कहूँगा कि इस पे ज़रा मुतवज्जे हों। सबसे पहले तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत सरकारी और निजी तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32
से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाह दारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। तनख्वाह पर आए टैक्स की शरहों में कमी के अलावा हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये एक दरीना मुतालबा था और हुकूमत को भी इस अमर का एहसास था, इसलिए हमने पिछले बजट में इस सरचार्ज की शरह को 10% से 9% किया और अब इस सरचार्ज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ है। इन इक़दामात से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अपना आज वादा पूरा किया है। जनाब स्पीकर, सुपर टैक्स की शरह में कमी। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसी तरह 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इस इक़दाम का मकसद छोटे कारोबार और सनतों को फ़रोग़ देने के लिए अलावा कारोबार में आसानियाँ पैदा करना है। यहाँ मैं कहता चलूँ कि आज जब हमने ये तजावीज़ कैबिनेट में पेश की तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से हमें ये हिदायत मिली है कि हम एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें। तो हम इंशाल्लाह उसको आगे लेकर जाएंगे और इस बजट के दौरान उसको फिनिशिंग लाइन के थ्रू लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये इसका इतलाक़ बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइज़र कंपनियों पर मौजूदा जो सरचार्ज है वो बरकरार रहेगा। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत में रोज़गार के मौक़े पैदा और सनती तरक्की का पहिया तेज़ करने में कंस्ट्रक्शन से बढ़कर कोई शोबा नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन का शोबा तरक्की करता है तो सीमेंट, लोहा, शीशा, टिम्बर, पेंट, टाइल्स, हार्डवेयर और 40 से ज़ायद सनतें नशोनुमा पाती हैं। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर्स के लिए ख़रीदारी पर टैक्स 2.5% से 1.5% करने की तजवीज़ है और फ़रोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। हमें उम्मीद है कि इस इक़दाम से कंस्ट्रक्शन की सरगर्मियाँ ज़ोर पकड़ेंगी और तामीरात का शोबा नशोनुमा पाएगा। डिजिटल मईशत पाकिस्तान का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ बरामदी शोबा है। जैसे कि आपको मालूम है, कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी बात की कि इस वक्त तक $3.8 बिलियन की IT एक्सपोर्ट सर्विसेज हो चुकी हैं और इंशाल्लाह बिफोर द ईयर इज़ आउट द IT एक्सपोर्ट इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू $4.5 बिलियन। पाकिस्तान का IT और IT से मुतल्लिका खिदमात का शोबा और हमारे फ्रीलांसर्स, सॉफ्टवेयर हाउसेज और डिजिटल एक्सपोर्टर्स हमारा एहसासा हैं। IT बरामदात की आमदनी पर 0.25% FTR की रायत 30 जून 2026 यानी कि अभी कुछ दिनों में ख़त्म होने वाली थी। वज़ीर-ए-आज़म की ख़ास हिदायत और इस शोबे की तरक्की में दिलचस्पी और हुकूमत की मेहनत से पैदा करदा माली गुंजाइश की बदौलत इस रियायती निज़ाम को मज़ीद 3 साल के लिए यानी कि 30 जून 2029 तक जारी रखने की तजवीज़ है। इस इक़दाम से हमारी IT बरामदात बढ़ेंगी और नौजवानों को इस शोबे के जानिब राग़िब होने की तहरीक मिलेगी। जनाब स्पीकर, जैसे कि आपको मालूम है, एक्सपोर्ट सेक्टर हमारी मईशत की ग्रोथ की ज़मानत बनने वाला ज़र मुबादला के हसूल का एक बड़ा ज़रिया है।
इस वक्त एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और मिनिमम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स आयद है, जिसे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है, जो मिनिमम टैक्स की मद में होगा। इसके अलावा जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बैंकों के जारी करदा क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर हर ट्रांजैक्शन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स की वजह से रकम की मंथली के लिए गैर रवायती ज़राए के इस्तेमाल का रुझान बढ़ रहा है, जिसकी हौसला शिकनी के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह को 0.5% करने की तजवीज़ है, ताकि इस मामूल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सतह पर लाया जा सके और मईशत को दस्तावेज़ी बनाने की हुकूमती कोशिशों को तक़वियत मिल सके। जनाब स्पीकर, गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ है। ये टैक्स गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने की हौसला शिकनी का बायस बन रहा था, जो इस टैक्स के बुनियादी मकसद के मुनाफी है। ज़ाहिर किए जाने वाला असासा एक दस्तावेज़ी असासा होता है जिस पर टैक्स आयद होता है। इस टैक्स को ख़त्म करने से पाकिस्तानियों को अपने गैर मुल्की मालियाती हैसियत रिकॉर्ड पर लाने की हौसला अफजाई होगी, जिससे कंप्लाइंस, डॉक्यूमेंटेशन और अफजाई रेवेन्यू का हसूल मुमकिन होगा। जनाब स्पीकर, ख़वातीन की सेहत के लिए ज़रूरी अशिया मसलन सैनिटरी पैड्स और मुतलका अशिया रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, जो ख़वातीन की सेहत, वक़ार और मुआशरती सरगर्मियों में भरपूर शिरकत के लिए लाज़िम है। इसलिए सैनिटरी पैड्स और मुतलका एशिया पर टैक्स के खात्मा की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इससे दूसरा इक़दाम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स के खात्मे के हवाले से है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का पाँचवा बड़ा मुल्क है। आबादी में इजाफा की रफ्तार तशवीशनाक है और ख़ानदानी मनसूबाबंदी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसलिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर आयद टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब मैं इस बजट में उठाए जाने वाले रेवेन्यू इक़दामात का जिक्र करूँगा। जनाब स्पीकर, हम कई दहाइयों से पाकिस्तान की जो हमारी रिटेलर बरादरी है, हमारे भाई और बहन हैं, उनको दस्तावेज़ी मईशत का हिस्सा बनाने की कोशिश करते आ रहे हैं। छोटे दुकानदार अपने इर्द गिर्द के लोगों को मुलाजमत फराहम करते हैं और कराची से लेकर चित्राल तक हर गली कूचे और बाज़ार की तजारती सरगर्मियों का अहम हिस्सा हैं। छोटे दुकानदारों की अक्सरियत अभी तक टैक्स निज़ाम से बाहर है। जनाब स्पीकर, इस साल हमने अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया। पाकिस्तान भर में छोटे दुकानदारों और उनके नुमाइंदों के साथ मुशावरत की, उनके साथ मिल बैठे, उनकी बातें सुनी और इस भरपूर मुशावरत के बाद दुकानदार तबके के मुतालबा पर हमने एक ऐसा मनसूबा तैयार किया है जिसमें इंतज़ामी सहूलतों की बजाय दुकानदारों के हकीकी खदशात को मुकद्दम रखा गया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 99B के तहत छोटे दुकानदारों के लिए फ़िक्स रेट सिस्टम मुतारफ़ करने की तजवीज़ है। इस सिस्टम में वो दुकानदार ला सकते हैं जिनकी सालाना फ़रोख्त 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। वो इस निज़ाम के तहत अपनी सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। इस टैक्स में वो अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट कर सकेंगे, मगर गोशवारा जमा कराते वक्त उन्हें कम से कम 25,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा। रूटीन में कोई ऑडिट नहीं होगा, ख़रीदारी पर विद होल्डिंग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और उन्हें पॉस मशीन रखने से इस्तिस्ना होगा। जो दुकानदार फ़िक्स टैक्स सिस्टम का इंतखाब करेगा उसको सब्ज़ रंग की एक तख्ती दी जाएगी जिस पर एक तस्दीकी QR कोड चिस्पा होगा, जो इन दुकानों पर आवेज़ा होगी। इस तख्ती की मौजूदगी में FBR एहलकारों को पूछगिछ के लिए दुकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इस स्कीम के तहत एक सादा और एक सफ़े का टैक्स मशवरा होगा जो उर्दू के अलावा तमाम बड़ी मुकामी ज़ुबानों में दस्तयाब होगा। जनाब स्पीकर, इसी तरह गुज़श्ता 7 साल से जामे जुर्मानों की रकम को इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट किया जा रहा है और डिजिटल इंटीग्रेशन की खिलाफ वर्जी पर भी जुर्मानों की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इन इक़दामात का मकसद रेवेन्यू बढ़ाना नहीं बल्कि उनका असल हदफ एहतसाब है। ये इक़दामात इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अब टैक्स चोरी आसान ना रहे। सेल्स टैक्स एक्ट में 3rd शेड्यूल के दायरा कार को वसअत दी जा रही है और इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी को शामिल किया जा रहा है। मिलती जुलती या एक जैसी अशिया को इनकी दर्जा बंदी की बुनियाद पर मुख्तलिफ शरह से टैक्स लगाया जाता रहा है।
جس کی وجہ سے انڈر انوائسنگ اور اشیاء کی غلط درجہ بندی کا رجحان بڑھا۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اس درجہ بندی میں اشیاء کے ٹیکس ریٹس کو معقول کرنے کی تجویز ہے۔ موجودہ قانون کے تحت اگر کوئی کمپنی کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدتی ہے تو رقم کی ادائیگی کے وقت سپلائر سے ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ اب انڈیویجولز اور اے او پیز بھی اگر کسی غیر رجسٹرڈ سپلائر سے سامان خریدیں گے تو رقم کی ادائیگی کے وقت ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کیا جائے گا کہ تاکہ تمام غیر رجسٹرڈ سپلائرز خود کو سیلز ٹیکس کے قانون میں رجسٹر کرنے کو ترجیح دیں۔ جناب اسپیکر، اب میں ایک بہت امپورٹنٹ موضوع کی طرف آتا ہوں جو ہے ایف بی آر کا نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل۔ اس میں 3 بڑے جو ہیں اس کے پلرز ہیں۔ پہلا ہے دا نیشنل فیس لیس سینٹر اینڈ اسسمنٹ سسٹم۔ جناب اسپیکر، ہم اس ماڈل کے تحت ایک نیشنل فیس لیس سینٹر بنانے جا رہے ہیں جو صوابدیدی اور غیر صوابدیدی افعال کو ایک دوسرے سے الگ کر دے گا۔ اس مرکز میں موجود فیس لیس ونگ کے پاس صوابدیدی اختیار یعنی کہ ڈسکریشنری پاور جیسا کہ آڈٹ، اسیسمنٹ اور کوالٹی کنٹرول ہوں گے، جبکہ فیلڈ آپریشن ونگ وچ از ویریفیکیشن، رجسٹریشن، ریکوری کا ذمہ دار ہوگا اور ان کے پاس کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہوگی۔ ان دونوں دفاتر کے درمیان بنیادی فرق سٹرکچر اور قانونی نوعیت کا ہوگا۔ یہ فرق انتظامی امور یا عارضی اقدامات سے ختم نہیں کیا جا سکے گا۔ جناب اسپیکر، مرکزی ونگ میں تمام آڈٹ اور اسیسمنٹ کی کارروائی کے دوران ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ بلائنڈ موڈ یا سنگل بلائنڈ موڈ میں آفیسر کی شناخت ٹیکس پیئر سے خفیہ رکھی جائے گی اور ڈبل بلائنڈ موڈ میں بعد ازاں ٹیکس پیئر کی شناخت بھی آفیسر سے خفیہ رکھی جائے گی۔ تمام پیغام رسانی ایف بی آر کے آئرس پورٹل کے ذریعے ہوگی۔ ٹیکس پیئر اور ٹیکس آفیسر کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوگا، اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ آفیسر خود کوئی کیس منتخب نہیں کر سکے گا یا کر سکے گی۔ خود کار طریقہ کار کے تحت سسٹم رسک اسکور کی بنیاد پر کوئی کیس آفیسر کو تجویز کرے گا یعنی کہ اسے اسائن کرے گا۔ آڈٹ صرف ڈیٹا کی بنیاد پر ہوگا۔ اس طرح کا فیس لیس نظام پچھلے 1.5 سال سے ایف بی آر کے کسٹم ونگ میں آزمایا جا چکا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف امپورٹرز کو سہولت مزید ہوئی ہے بلکہ کسٹم حکام سے منسوب کرپشن میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں بھی اس اقدام سے کرپشن میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ جناب اسپیکر، سب سے اہم تبدیلی صرف پہچان خفیہ رکھنا نہیں بلکہ طریقہ کار میں بھی اختیارات کو الگ کرنا ہے۔ سسٹم کیس خود منتخب کرے گا، ایک علیحدہ آڈٹ یونٹ اس کا معائنہ کرے گا۔ کوالٹی کنٹرول یونٹ جو آڈیٹر سے بالکل الگ ہوگا ہر آرڈر کے ایشو ہونے سے پہلے اس کا معائنہ کرے گا۔ ٹیکس ڈیمانڈ بالکل مختلف اسیسمنٹ فنکشن کی ذمہ داری ہوگی۔ ریکوری کے معاملات ایک اور حصہ دیکھے گا۔ اس پوری چین میں کوئی ایک افسر کسی کیس پر شروع سے آخر تک اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ صرف انتظامی تبدیلی نہیں ہے بلکہ کرپشن کو ختم کرنے میں یہ اہم سنگ میل ثابت ہوگی، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو پاکستان کے ٹیکس کے معاملات کو مزید شفاف اور سہل بنائے گی۔ دوسرا اس کا جو پلر ہے جناب اسپیکر، الگورتھمک سیٹلمنٹ میکنزم اینڈ سینٹرل ڈیٹا ہب۔ یہ سب لوگ بات کرتے ہیں اے آئی لیڈ ڈسکشن، اینڈ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے آئی ایمبیڈڈ into our taxation system and get the benefits out of AI led discussion. جناب اسپیکر، ہم ایک خود کار میکنزم متعارف کروا رہے ہیں جس میں ٹیکس پیئر کے اندراج کردہ ڈیٹا اور ایف بی آر کے پاس مختلف ذرائع سے موجود ڈیٹا میں سکم کی نشاندہی کی جائے گی۔ اس اقدام سے روایتی آڈٹ کے طریقہ کار میں ہونے والے اخراجات، تاخیر اور پریشانی کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی سسٹم میں کوئی سکم نظر آئے گا، ٹیکس پیئر کی گزشتہ ہسٹری کی بنیاد پر سکم کی نوعیت کے لحاظ سے اور کارروائی کے مرحلہ کے اعتبار سے سسٹم سیٹلمنٹ آفر طے کرے گا اور ٹیکس پیئر کو آئرس پورٹل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ جو ٹیکس پیئر اس آفر کو قبول کرے گا، اپنے گوشوارہ درست کر لے گا اور سیٹلمنٹ کی رقم جمع کرا دے گا، اس کی کارروائی مکمل تصور ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اضافی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ کوئی انسانی مداخلت یعنی نو ہیومن انٹرونشن، اور یہ طریقہ کار ٹیکس پیئر اور ریونیو دونوں کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ The third thing is the third party data and taxpayer outreach۔ اس کے ساتھ تھرڈ پارٹیز اور ایف بی آر کے سینٹرل ڈیٹا کے ساتھ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا شیئر کرتی رہیں گی،
یہ ڈیٹا افسران کی نگرانی میں مکمل طور پر ڈیجیٹل سسٹم میں پروسیس ہوگا۔ جائیداد کی رجسٹری کا ڈیٹا، گاڑیوں کے رجسٹریشن کا ڈیٹا، بینک ڈیٹا، یوٹیلیٹی ریکارڈ کو یکجا کر کے ٹیکس پیئرز رسک پروفائل تیار کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف بی آر کو یہ اندازہ لگانے کی یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اپنا گوشوارہ درست جمع نہیں کرا رہا ہے۔ اسے کسی خفیہ معلومات یا شکایت یا موقع پر معائنہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ڈیٹا میں کیا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس وقت بہت سی صنعتی شعبوں میں ریئل ٹائم پروڈکشن مانیٹرنگ پروگرام فعال ہے اور اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ہر اس شعبے کو پروڈکشن مانیٹرنگ کے تحت لایا گیا ہے جس کی ریونیو پوٹینشیل کو صحیح طور پر جانچا جا سکتا ہے اور جس کی غلط بیانی کی نشاندہی کرنا اور اسے ٹھیک کرنا ممکن ہو۔ ڈیجیٹل انوائسنگ نیٹ ورک پہ بھی پوری سپلائی چین میں ایسی شفافیت کا باعث بن رہا ہے جو اس سے پہلے ٹیکس سسٹم میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ آئندہ سال میں ان دونوں پروگراموں کا دائرہ کار مزید شعبوں تک وسیع کیا جائے گا۔ یہ اقدامات بنیادی اہمیت کے حامل اور کارآمد ہیں جن پر پائیدار اضافے کا انحصار ہے۔ جناب اسپیکر، سیلز ٹیکس سے اصلاحی اقدامات کے پس منظر بھی یہی اصول کار فرما ہیں جو انکم ٹیکس اصلاحات میں اپنائے گئے ہیں۔ اب میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اقدامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا اقدام جعل سازی کے خلاف ہے۔ ہم پیٹرولیم بیسڈ سالونٹس جن میں سفید اسپرٹ، پیٹرولیم نیفتا اور منرل ٹاپین آئل شامل ہیں اسے 80 روپے فی لیٹر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ یہ اشیاء پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے دائرے سے باہر آتی ہیں لیکن انہیں تیل میں ملاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملاوٹ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں صارفین کی گاڑیاں اور مشینری خراب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے تیل کی مصنوعی فروخت کرنے والے دیانتدار تاجروں کو ایسے بددیانت تاجروں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے جو ملاوٹ شدہ تیل فروخت کرتے ہیں۔ ہمارا دوسرا اقدام معاشی بوجھ کی تقسیم سے متعلق ہے۔ ہم درآمد کرنے والی جو گاڑیاں درآمد ہوتی ہیں اس میں 2000 سی سی سے بڑی اور 3000 سی سی تک کی ایس یو ویز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر رہے ہیں۔ 3000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پہ بھی ہم ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں۔ اس ٹیکس کا اطلاق 2 کروڑ سے مہنگی لگژری ای وی پر بھی ہوگا۔ اس کے جو ایگزیکٹ ریٹس ہیں وہ ہم بعد میں اس کو اناؤنس کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس ضمن میں ایک اور ریلیف میجر کے تحت بزنس کلاس میں غیر ملکی سفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ مراعات یافتہ طبقہ کے لیے کوئی رعایت نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ پاکستان اپنا معیشت کو درکار سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے ایک پرکشش ملک بن سکے جو ہماری اقتصادی پالیسی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، آٹو سیکٹر ہماری معیشت کے اہم شعبوں میں شمار ہوتا ہے۔ اہم شعبے کی ترقی کے لیے گزشتہ ایک دہائی میں ترقیاتی پالیسی متعارف کروائی گئی جس سے صنعت کو فروغ ملا اور ملک میں وہی اہم اسمبلرز کی تعداد بڑھ کر 118 ہو گئی۔ ان میں ٹریکٹرز، موٹر سائیکل، مسافر گاڑیاں اور کمرشل گاڑیوں کے مینوفیکچرر شامل ہیں۔ نئی مینوفیکچرنگ پلانٹس اور جدید ٹیکنالوجیز میں نمایاں سرمایہ کاری ہوئی ہے جس سے اس شعبے میں مسابقت بڑھی ہے اور شعبے میں ماڈرنائزیشن ہوئی ہے۔ اس وقت ایک نئی آٹو سیکٹر پالیسی وزیر اعظم پاکستان کی تشکیل کردہ کمیٹی کے زیر غور ہے جس کی تفصیلات وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ البتہ میں اس چیز کا اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک موٹر سائیکلز، رکشوں، گاڑیوں اور بسوں پر موجودہ رعایتی نظام اگلے سال بھی برقرار رہے گا۔ اس سلسلے میں درآمد کیے جانے والے الیکٹرک ٹرکوں پر بھی 1% سیلز ٹیکس کی سہولت فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ تاہم حکومت کی کوشش ہے کہ ان سہولیات سے انتہائی مہنگی الیکٹرک گاڑیاں فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ صحت کی سہولیات کی منصفانہ فراہمی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے۔ کینسر جیسی موذی امراض کی وجہ سے پاکستانی خاندانوں پر پڑنے والی شدید مالی اور جذباتی بوجھ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت ایک نپی تلی اور مؤثر علاج کی سہولت متعارف کرا رہے ہیں۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری حکومت کینسر اور دیگر بیماریوں کی ادویات کی مقامی تیاری میں استعمال ہونے والے
100 سے زائد اقسام کے خام مال پر کسٹمز ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کر رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک بھر کے تمام شہریوں کے لیے جدید اور خلوصی علاج زیادہ سہل اور قابل رسائی ممکن بنانا ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ملک کی صنعتوں کو گلوبل ویلیو چینز میں شامل کرنے اور کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے کے لیے پچھلے سال ایک جامع نیشنل ٹیرف پالیسی کے پہلے مرحلے کا آغاز کیا۔ ٹیرف پالیسی بورڈ نے ٹیرف کے ڈھانچے کو سادہ بنانے اور تدریجی ٹیرف سسٹم کی طرف منتقلی کے حکومتی عزم کے تسلسل میں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع تر مشاورت کے بعد خام مال اور متعلقہ اشیاء کی ایک بڑی تعداد پر کسٹمز ڈیوٹی، اضافی کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں نمایاں کمی کی ہے۔ ڈیوٹیز میں اس کمی کی وجہ سے برآمدی شعبے، کیمیکل سیکٹر اور خاص طور پہ چھوٹے کاروبار یعنی کہ SMEs کو انپورٹ کی لاگت میں براہ راست یا بالواسطہ کی صورت میں ریلیف ملے گا۔ جناب اسپیکر، یہ حکمت عملی پاکستان کی اس وسیع تر پالیسی کا تسلسل ہے جس کا مقصد برآمدات کو فروغ دینا ہے تاکہ ملک کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکیں اور سرمایہ کاری میں اضافے کے ذریعے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر مستقل بنیادوں پر گامزن ہو سکے۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے جس کا ہمیں ادراک ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ ہم نے ان سیلری سلیبز کو نیچے کیا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن انہی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے اختتام پر اس معزز ایوان کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں اعلان کردہ تجاویز خصوصاً ٹیکس ریلیف اقدامات، انرجی کی قیمتوں میں کمی اور دیگر اقدامات معیشت کے کلیدی شعبوں جیسے زراعت، معدنیات و کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، AI اینڈ ٹیک ڈریونز جو صنعتیں ہیں ان کو فروغ دیں گے جس سے معاشی ترقی کا پہیہ چلے گا اور ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ہم نے اس ترقی کے حصول کے لیے بنیادی لوازمات مہیا کیے ہیں۔ These are all enablers towards that journey from stabilization to sustainable growth۔ ہماری معیشت پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی ہے۔ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اور ایکسچینج ریٹ مستحکم ہیں الحمدللہ، ہماری منڈیاں رواں ہیں اور دنیا ہمارے ساتھ سرمایہ کاری اور شراکت کے رشتے استوار کر رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ ایک مشکل اور کٹھن سفر تھا جسے ہم نے قومی جذبے اور ہماری قیادت کی قوت ارادی اور دور اندیشی سے طے کیا۔ جناب اسپیکر، میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ استحکام کبھی بھی ہماری منزل نہیں تھی، یہ ہمارے سفر کا آغاز تھا۔ ہمارا یہ سفر نئے یقین اور ولولے کے ساتھ جاری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے بجٹ اقدامات اس سفر کو مزید تقویت دیں گے and we will move towards sustainable growth۔ جناب اسپیکر، ترقی کا مطلب صرف اعداد و شمار کا بڑھانا نہیں ہے۔ ترقی کا اصل مطلب وہ ہے جو ہر گھر کے دسترخوان تک، ہر کسان کے کھیت تک، ہر کاروبار کے کاؤنٹر تک اور ہر نوجوان کے روزگار تک پہنچے۔ اسی لیے اس حکومت کا عزم صرف ترقی نہیں بلکہ ایک وسیع البنیاد، پائیدار اور منصفانہ ترقی کا حصول ہے جس کے ثمرات ملک کے ہر علاقے اور ہر طبقے تک یکساں طور پر پہنچے۔ یہ بجٹ اسی جامع ترقی کے حصول کی جانب ایک سنجیدہ قدم ہے۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں اس ایوان کے فلور سے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت کو سراہنا چاہتا ہوں جن کی سرپرستی، ذاتی لگن اور رہنمائی میں ہم نے معاشی استحکام کا سفر طے کیا۔ میں ہماری عسکری قیادت بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی قیادت نے دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنایا۔ میں اپنے سارے جو کیبنٹ کولیگز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اینڈ دین آئی ووڈ آلسو سے کہ جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا میں بہت ممنون ہوں جن کی حمایت ہمیں ہر مشکل موقع پر حاصل رہی۔
میں اپوزیشن کے معزز اراکین جو اس وقت موجود نہیں ہیں پر ان کا بھی شکر گزار ہوں جن کی مکثلانہ تنقید نے ہمیں مزید محنت کا جذبہ عطا کیا۔ یہاں میں تمام صوبائی حکومتوں کے جذبہ تعاون اور اصرار کو بھی سراہوں گا جن کی بدولت ہم نے ملک کے اسٹریٹجک اہداف کی تکمیل کی جانب بڑھیں گے۔ ہماری اس تمام تر کاوش اور محنت کا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنائیں اور انہیں وہ تمام سہولتیں اور آسانیاں فراہم کر سکیں جن کے وہ مستحق ہیں۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں جو اس قوم کی روح کا ابدی اظہار ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز سے ذاتی۔ پاکستان زندہ باد۔